کہ بندہ اللہ کی عطا سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اپنا ذاتی گھر بنا لے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا برملا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے، امت کی تربیت ہو جائے کہ جب ذاتی گھر ملے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں، کتنی جی؟ تین چیزیں انسان کی خوش بختی، نیک بختی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں جی؟ تین چیزیں انسان کے خوش بخت ہونے کی، نیک بخت ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیک بیوی، نیک عورت۔ اگر وہ بندے کو مل جائے تو یہ بندے کے خوش بخت، نیک بخت ہونے کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر ذاتی مکان، اچھے مکان کا مل جانا، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر اچھی سواری کا مل جانا، یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ تو ہمارے برادر مکرم محترم عمران بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، محبتوں میں، راحتوں میں، خوشحالیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دوام اور برکتیں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت مل جائے پھر کرنا کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو جو تمہارے اوپر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ نعمت کو یاد کرنا، احسان کو یاد کرنا، احسان کرنے والے کی یاد دلاتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے احسان کیا ہے، میرے اوپر کسی نے نعمت کی ہے، انعام کیا ہے، میں اس انعام کو یاد کروں گا تو کیا خیال ہے انعام جس نے میرے اوپر کیا مجھے اس کی یاد نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ جس نے وہ انعام کیا، احسان کیا، اگر میں اس احسان کو یاد کروں گا تو بالفرض لازم یقینی طور پر جس نے وہ نعمت کی ہے، انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کی یاد ہر صورت میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر گویا کہ ہمیں یہ ارشاد فرما دیا کہ ایمان والو جب میری نعمت کا ذکر کرو گے جو تمہارے اوپر میں نے کی ہے تو لازماً تمہیں میری یاد آئے گی، تم مجھے یاد کرو گے کہ یہ نعمت اتنی عظیم ہے تو نعمت عطا کرنے والا رب کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نعمت اتنی عظیم ہے تو نعمت عطا کرنے والا رب کتنا عظیم ہے۔ اور جب نعمت کو یاد کیا جائے تو نعمت دینے والے، انعام کرنے والے کی یاد آتی ہے۔ جب انعام کرنے والے کی طرف ذہن جاتا ہے تو پھر لازماً بندے کے دل و دماغ، دل و زبان سے شکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اس بندے کے ذریعے میرے اوپر احسان کر دیا۔ اگر کسی بندے کے ذریعے احسان ہو تو پھر بندہ اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر ڈائریکٹ مالک نے فضل فرمایا ہو تو اس نعمت کو یاد کر کے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے ذاتی گھر سے محروم ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ جن بندوں کو ذاتی رہائش کا اور یہ اپنے گھر نصیب فرماتا ہے وہ بندے خوش بخت ہیں۔ اور جب نعمت کو یاد کیا تو پھر یقیناً اللہ کی یاد آئی، اور اللہ کی جب یاد آئی تو پھر زبان سے، دل سے کلمات شکر ادا ہوئے، اور اللہ رب العالمین خالق کائنات کے دوسرے فرمان پر بھی عمل ہوا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بندوں مجھے یاد کرو۔ نعمت کو یاد کیا تو اللہ کو یاد کیا، جب اللہ کو یاد کیا تو پھر کیا ہوا؟ واشکروا لی ولا تکفرون، تو پھر میرا شکر ادا کرو، میرا ذکر بھی کرو، میرا شکر بھی کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور پھر جب یہ بھی ہو گیا اس کے بعد بندہ مومن کا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لازمی نہیں ہے کہ عمران بھائی نے اس طرح کا عالیشان ماشاءاللہ سے خوبصورت مکان بنا لیا ہے تو یہ مبارکباد کے حقدار ہے، اور اگر کوئی ایک دو مرلے کے اندر، تین مرلے کے اندر چھوٹا سا ایک پورشن والا مکان ہی بنا لیتا تو وہ مبارکباد کا حقدار نہیں ہے، نہیں، بلکہ جتنا اللہ نے عطا فرمایا بندہ اسی پہ راضی ہو جائے، مالک اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ اصل یہ چیز ہے، اگر یہ عمران بھائی نے گھر بنایا ہے
تو ان سمیت جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، صرف گھر ہی نہیں بلکہ اور جتنے بھی ہیں، بندہ مومن کا زندگی گزارنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، وہ گھر ہو، وہ گاڑی ہو، وہ کاروبار ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، مل جائے اس نعمت کو اپنا ذاتی کمال یا محنت کا صلہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے تو جناب یہ محنت کی، میں نے یہ کاروبار چلایا، میں نے یہ کیا، لہٰذا مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ نہ، بندہ مومن کا اور کافر کا یہ فرق ہے۔ کافر کہتا ہے کہ یہ میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ کاروبار کیا، اس لیے یہ ملا۔ بندہ مومن کہتا ہے نا میرے رب نے میرے اوپر فضل فرمایا تب یہ ملا ہے۔ وہ مجھے اپنے آپ کو ملنے والی ہر نعمت کو اللہ کا فضل شمار کرتا ہے، اپنی نعمت، اپنی محنت، اپنا کمال شمار نہیں کرتا۔ یہی کافر اور مسلمان کے اندر فرق ہے، اس کے انداز زندگی میں فرق ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت سامنے آتی ہے، اور آیت نمبر ہے 59 نمبر، 160 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے کچھ لوگوں کا جو تذکرہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اچھی بات تھی کہ لوگ اس پہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، اس پہ وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنی اچھی بات تھی، جو نعمت ملے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، یہ بندہ مومن کا انداز زندگی ہونا چاہیے ہے۔ اور آگے ان لوگوں کو جن کو اللہ رسول نے عطا کیا وہ انہیں کیا کہنا چاہیے ہے؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، شکر بھی کرتے رہنا چاہیے ہے، ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے ہے، اور ساتھ میں یہ تمنا، یہ یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے ہے کہ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اور بھی زیادہ دیں گے۔ اس سے یہ بھی مغالطہ نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جناب یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے مجھے ملا ہے، تو بعض اوقات ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، بھی دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ ان قریب اللہ ہمیں اور دے گا اور اللہ کا رسول بھی اور دے گا۔ اللہ اپنی ذاتی عطا سے دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان اختیارات کا برملا اعلان حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا اللہ فرماتا ہے، تقسیم میں ہی فرماتا ہوں، خزانے اللہ کے بانٹتا میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس مقام تک پہنچے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کا بھی اگر ایک پہلو دیکھا جائے تو ہمیں یہ ایک بات سامنے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بس آخری کلمات ہیں، آخری کلمات ہیں، محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے جب بھی کوئی نعمت ملے۔ یہ ایک ابتدا سے چند چیزیں میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں۔ اب یہ ہے کہ جب کوئی نعمت مل جائے اس کے اندر ذکر کا، اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا ایک ماحول، ایک انداز، ایک طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہ دیکھیں ہم نے بڑے بڑے ہالوں اور بڑی بڑی دکانوں کا افتتاح ہوتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے گھروں کا افتتاح ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی جناب ناچنے گانے والے بلا کر اپنی کاروبار کا، اپنی دکان کا، اپنے گھر کا ڈیک چلا کر، گانے چلا کر، میوزک چلا کر، شور شرابہ کر کے، ناچ گانا کر کے اپنی یہ ساری چیزوں کا افتتاح کرتا ہے۔ لاکھوں مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ، عمران بھائی سمیت جنہوں نے اللہ رسول کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اپنے گھر کا جب افتتاح کیا، اوپننگ کے تمام تر معاملات کو سر انجام دیا۔ اب یہ تو ہو گیا نا، ابتدا ہو گئی۔ اب آگے کے لیے لائے عمل کیا ہے، آگے کے لیے نصاب زندگی کیا ہے؟ اس میں گھر میں رہتے ہوئے دیکھیں، ہم نے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کا ایک
ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں ٹائم فلاں چیز کا ہے، فلاں ٹائم فلاں چیز کا ہے، تو کتنی خوش بختی والی بات ہو کہ اس گھر کے اندر تمام افراد خانہ رات کے کسی وقت میں یا صبح کے کسی وقت میں، دن کے کسی وقت میں ایک 10 سے 15 منٹ کا وقت مقرر کر لیں کہ ہم نے اتنی دیر بیٹھ کر باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر. 10 منٹ مقرر کر لیں، 15 منٹ مقرر کر لیں، ان میں سے 5 منٹ اللہ کا ذکر کیا جائے، 5 منٹ درود پاک پڑھا جائے، ہر کوئی اپنے بستر پر جا کر سو جائے. اس کی برکتیں جو نصیب ہوں گی وہ احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی. 10 منٹ کیا ہے، ہم بندہ ٹی وی دیکھنے میں تو گھنٹے گھنٹے گزار دیتا ہے نا. رات جناب امام عمران بھائی آ گیا، اپنا میڈیکل اسٹور بند کر کے آ گئے، گھر والے بیٹھے ہیں، پتہ بھی یہ ٹائم ہے جناب، وضو کر کے صرف 10 منٹ چادر بچھائی، یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ماحول ہے، چادر بچھائی، وہ گٹکے لے لیں، تسبیحات لے لیں، جو بھی ہو شمار ہو، صرف 10 منٹ کے لیے یہ انداز زندگی اپنا. آپ سب کو یہ پیغام ہے، میرے سمیت یہ سب کو پیغام ہے، ہم اپنی زندگی کا اگر یہ انداز اپنا لینا، ہفتہ 2 ہفتے کر کے دیکھ لیں، زندگی کی روٹھی ہوئی بہاریں واپس نہ آ جائیں تو یار مجھے کہنا کہ مولوی صاحب نے جھوٹ ہی بولے ایسے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اپنے زندگی کے بڑی بڑی مصروفیات بنا لی، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے.